نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے حقدار کو اس کا حق ادا کرنا۔ عباد یہ بندوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا ہی سخت ہے۔ حقوق اللہ یہ اللہ کے حق، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کے اندر کمی بیشی کو، کوتاہی کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندے سے انسان معافی نہ مانگ لے۔ جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جس بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگ لے گا تب تک اللہ رب العزت بھی اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بار بار قرآن مجید کے اندر انسان کو سمجھایا ہے کہ تم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان، بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ دین کی راہ میں سبقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تو آپ اس کے لیے آسانیوں کے اسباب مہیا کرتے ہیں اس کو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد کا خود بھی خیال رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ تم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد حقوق العباد کا معاملہ ذکر فرمایا، وبالوالدین احسانا، کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ والدین اس دنیا میں لانے کے لیے انسان کے لیے ظاہری اسباب ہیں کہ ان کی بدولت انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ والدین کو انسان نے اف تک نہیں کہنا، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، محنت کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جس طرح انہوں نے کمال شفقت، کمال محبت سے مجھے بچپن میں پالا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دینا۔ وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، کیونکہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے رزق اور کاروبار کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی بندہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو یہ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ صلہ رحمی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ اس کے ساتھ کرے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، واقعی میں یہی لوگ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور وہاں پر صلہ رحمی خبر دے رہی ہے یا دعا کرتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دینا، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دینا، جو میرے ساتھ جو لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اے اللہ تو بھی اس کو جوڑ دینا، اس کو جنت کا مستحق بنا دینا، اور جو مجھے توڑے اے اللہ اس کو بھی جنت سے دور کر دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے ان کی ضروریات کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یتیموں اور مسکینوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ شخص اس طرح ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں،
کل قیامت کے دن یتیموں اور مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا شخص، ان کے لیے کوشش کرنے والا شخص، ہم دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یتیموں اور مسکینوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو ایک جہاد کرنے والے بندے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو بندہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرتا بلکہ ان کا خیال رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سالن بنے تو اس کے اندر شوربے کی مقدار کو زیادہ کر لیا کرو، تاکہ اس سالن کو تم اپنے پڑوسیوں کے درمیان دے دیا کرو۔ اور اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو صلہ رحمی کا، اور دوسرا پڑوسیوں کے حقوق کے حق کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پڑوسی یہ نہیں ہے کہ جو گھر کے سامنے ہے یا دائیں بائیں جانب ہے، بلکہ پڑوسی ہونے کا اطلاق انسان کے اوپر 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، اس کے پڑوس میں کوئی بندہ بغیر کھائے پیے سو گیا ہے اور اس کو اس بات کا علم بھی ہے، کل قیامت کے دن وہ اس کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہی نہیں ہے۔ جو پڑوسی دوسرے کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا تم نے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے متعلق، اس شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ رب العزت ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو دین حق کے لیے لڑتا شہید ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص خوشی خوشی جانے لگا، اتنے میں جبریل امین آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو واپس بلایا اور فرمایا الا الدین، کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرضہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک قرض دار معاف نہ کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک انسان بندے سے معافی نہ مانگ لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے صحابہ کرام مجھے بتاؤ اتدرون من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المفلس ما لا درہم ولا دینار، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، جس کے بعد اپنی ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے لحاظ سے ہے، میں تم سے سوال کر رہا ہوں کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے پاس نمازوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، زکوٰۃ کے ڈھیر لگے ہوں گے، روزوں کے انبار لگے ہوں گے، بڑی عبادتیں ہوں گی، لیکن اچانک دوسری طرف سے لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اللہ قد شتمنی ھذا، اس بندے نے مجھے گالی دی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے چوری کی، اس نے میرا خون بہایا ہے، ناحق خون بہایا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے نیکیوں کو اٹھا کر ان بندوں کو دیتے جائیں گے۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے، اللہ رب العزت ان حقداروں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اب وہ میرا امتی جو آنن فانن ان تمام نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا تھا، اب وہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد گناہوں کے انبار لگے ہیں، وہ میرا امتی جو خوش ہو رہا تھا اپنے نیکیوں کے انبار کو دیکھ کر، اب اچانک اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں گناہ ڈال دیں گے، اب ان گناہوں کی بدولت وہ شخص جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد کے اندر جو بندہ حق تلفی کرتا ہے، یہ حق تلفی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔